دیکھیے بڑی بنیادی نوعیت کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کے چن کے انہوں نے مقدمے جو ہیں وہ ریٹائرڈ جج صاحبان کو بھیجے ہیں، جن کو کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنی ثوابدید میں۔ باقی لوگوں کے مقدمے حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے بہت فرق ہے ایک حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج میں اور ایک ریٹائرڈ جج میں، جس کو آپ کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں، جس کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں اور جس سے مقدمہ کبھی بھی آپ چھین سکتے ہیں اگر وہ آپ کی خواہش کے مطابق اس مقدمے کو چلاتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو یہ ایک جو فراڈ ہوا تھا 8 فروری کی شام 9 فروری کی رات، اس فراڈ کو دبانے کی یہ کوشش ہے کہ ایسے حلقے جیسے میرا حلقہ لاہور کا NA 128، ڈاکٹر یاسمین راشد کا حلقہ NA 130، جہاں سے انہوں نے میاں نواز شریف کو شکست دی، یہ تمام مقدمے اٹھا کر انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے حوالے کر دیے، جبکہ دیگر مقدمے لاہور کے اور بلکہ پورے ملک میں دیگر مقدمے جو ہیں وہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس چل رہے ہیں۔ تو نیت بالکل واضح ہے کہ وہ مقدمات جہاں یہ چاہتے ہیں کہ جو فراڈ ہوا ہے وہ سامنے نہ آئے، فیصلہ نہ ہو سکے، وہ مقدمے یہ چن چن کر دے رہے ہیں ریٹائرڈ ججز کو۔ تو ہمیں خدشہ ہے، یہ ہمارے یہ خدشات ہیں اور قانوناً بھی یہ بالکل غیر آئینی ہے، آپ اس قسم کی تفریق نہیں کر سکتے مقدموں میں۔ تو یہ استدعا لے کر ہم ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہیں اور انشاءاللہ ہم مقدمہ بحث کریں گے۔ جو ہماری گزارشات ہیں ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ہمیں انصاف ملے گا، اور جو قانون ہے ملک میں رائج کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان یہ مقدمے سنیں، جو تمام ملک میں آج بھی رائج ہے، اس قانون کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس رات، اس بھیانک رات، وہ سامنے آئے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہوا ان کے ووٹ کے ساتھ۔ اچھا 24 نومبر کیا لایا عمل ہے آپ؟ دیکھیں لایا عمل یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے یہ معاملہ صرف ایک سیاسی جماعت PTI اور اس کے ورکرز کا نہیں ہے، یہ معاملہ پوری قوم کا ہے۔ ہم نے پوری قوم کو آواز دی ہے، عمران خان صاحب کی کال پوری قوم کے لیے ہے کہ اٹھو، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ PTI کے ساتھ صرف نہیں ہو رہا، یہ اس ملک کے پورے آئینی اور قانونی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو شرافت کے اصول ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک خاتون کام کرتی ہیں، کل رات ان کے گھر دھاوا بولا گیا، کیوں؟ تو جس گھر کو یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں توڑ سکتے ہیں، اس میں دندناتے داخل ہو سکتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کر سکتے ہیں، اس وقت اس ملک میں کوئی اور قانون نہیں ہے رائج، صرف اغوا اور دھونس کا قانون رائج ہے۔ تو یہ قانون صرف PTI کے لیے نہیں ہے، اگر یہ قوم اس کو مان لیتی ہے، اس کو قانون مان لیتی ہے، اس جبر کو مان لیتی ہے، تو کوئی بھی ہم میں سے محفوظ نہیں رہے گا، وہ خواہ PTI ہو یا کچھ اور ہو، کسی اور جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ یہ حملہ انسانیت پر ہے، یہ حملہ PTI پہ نہیں ہے۔ ہم اس لیے باہر نکلے ہیں، یہ کہنا کہ ہم فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزا دلوائیں گے یا سزا نہیں دلوائیں گے، ویسے ہی ان کو اغوا کر لیں گے، ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، کس جنگل میں ہم رہ رہے ہیں؟ تو ہماری جو استدعا ہے، جو عمران خان کی کال ہے، وہ شرافت کے لیے ہے، وہ آئینی اصولوں کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں نکلو، اپنے لیے نکلو، اپنے بچوں کے لیے نکلو، اپنی نسلوں کے لیے نکلو، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ الیکشن ہم نے لڑ کے دیکھ لیا، اس قوم نے ہمیں سرخرو کیا، اس قوم نے ووٹ ڈالا، اس ووٹ کو آپ نے برباد کیا، اس کو آپ نے فراڈ کے ذریعے بدلا۔ ہم عدالتوں کی جانب گئے، آپ نے عدالتیں تبدیل کر دی، ایک فراڈ کے ذریعے منتخب حکومت نے عدالتی نظام کو بدل دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم ہمارے پورے آئینی نظام پر حملہ ہے، اس کے تحت من پسند جج جو ہیں ان کو آئینی بینچ میں لگایا جا سکتا ہے اور لگایا جا رہا ہے۔ 17 ججوں کی آسامی سپریم کورٹ میں پیدا کی گئی تاکہ اپنی مرضی کا سپریم کورٹ ہو۔ 77 سال میں سپریم کورٹ کی کل تعداد 17 تھی، ایک رات میں 17 کو 34 کر دیا گیا، اور 17 نئے جج جو یہ لگائے گا، جو یہ جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت کی مرضی چلے گی، وہ کیا کرے گا وہ ہمارے لیے واضح ہے۔ تو اب نہ کوئی عدالتی راستہ سامنے رہا ہے، نہ کوئی انتخابی راستہ سامنے رہا ہے۔ ایسے موقعوں پہ قومیں باہر نکلا کرتی ہیں، اب فیصلے سڑکوں پہ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اور کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو 24 کو انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے، آپ باہر نکلیں گے، اور یہ ایک نقطہ انتہا بھی ہے اور یہ آغاز بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس قوم کی آزادی کا آغاز ہے جو 24 نومبر کو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔